ایک بہت بڑا ایلیگیشن اسلام کے خلاف مستقل لگایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے اس نے بہت عروج پایا ہے ان دنوں میں، ان مہینوں میں یا ان برسوں کے اندر۔ ہر طرف اسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور ایک تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام دراصل تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، اسلام خدا نخواستہ معاذ اللہ دہشت گردی کا مذہب ہے، انتہا پسندوں کا مذہب ہے، اور اسلام کے پھیلنے میں تلوار نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، کیونکہ جب آپ وہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی گفتگو بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، تو جب گفتگو ہوتی ہے تو جواب دینے کے لیے بہت سا مواد ہونا چاہیے، لیکن مختصر سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جانب کہ وہ سیرت ہمیں بتلاتی کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے سارے کام کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جتنا بھی عرصہ گزارا، میرے سرکار نے آج تک مجھے اف تک نہ کہا، یعنی کوئی کام جو میں نے کر لیا مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ انس تم نے کیوں کیا، اور کوئی کام اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا، جو آپ کا حسن سلوک تھا، وہ ایک ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی کہ کبھی آپ ترش لہجے میں بھی ازواج مطہرات سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تو یہ تھا صاحب کہ جن مکے کی گلیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جن گلیوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، جہاں شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو محصور کر دیا گیا، یعنی اس گھاٹی میں کہ جس گھاٹی میں آپ کو رحمت للعالمین کو، جن کے لیے کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، ان کو پتے کھانے پر اور چمڑا ابال ابال کر پینے پر مجبور کیا گیا۔ یہ مکے کی گھاٹیاں گواہ ہیں آج تک اور قیامت تک گواہ رہیں گی کہ وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، شیبی ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ کا ایسا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ آپ پر ہر رسد کو بند کر دیا گیا تھا، کھانے کا ایک نوالا تک موجود نہ ہوتا تھا۔ اسی مکے کے اندر جس وقت قحط آیا تو 2 مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس حد تک قحط آیا کہ لوگ جانوروں کی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، تو اس وقت چونکہ ظاہر ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور صفوان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا اور 500 درہم ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ جا کر قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ میرے آقا کا کردار ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں شدید قحط آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایمان نہیں لائے تھے حاضر ہوئے، اور آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم بے انتہا قحط میں مبتلا ہے، لوگ جانوروں کی ہڈیاں تک کھانے پر موجود ہیں، کھانے کو کچھ اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں ہے، کیا اب بھی تم اپنے رب سے ان کے لیے دعا نہیں کرو گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت زبان سے شکوہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جس وقت میں نے اللہ کے دین کی بات کی تو تم نے مجھے زد و کوب کیا، تمہاری قوم نے میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے۔ شیبی ابی طالب کا معاملہ تازہ تازہ گزرا تھا، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین پر، کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے دست مبارک کو اٹھا کر آسمان کی جانب بلند کر کر ان کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قحط کو ختم کر دیا۔ یہ میرے آقا کا کردار ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے کہ ایک یہودی، اس کا قرضہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وقت سے پہلے اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ مجھے میرا قرض لوٹا دو، جو پیسے میں نے دیے ہیں مجھے لوٹا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہاں تک کیا کہ اگر تم قرض نہیں لوٹاؤ گے تو میں تمہیں اپنے پاس سے جانے نہیں دوں گا۔ سرکار وہیں تشریف فرما ہو گئے، اس یہودی کے پاس بیٹھ گئے، اب شکوہ نہیں کر رہے کہ وقت نہیں ہوا، یعنی وقت سے پہلے تو مانگ نہیں سکتا، یہ بات نہیں کر رہے، آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ ساری نمازیں آپ نے وہاں ادا کی۔ اب صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ بے انتہا غصے میں تھے، غم کی کیفیت میں تھے کہ بس آپ حکم فرمائیں اور وہ یہودی کے سر کو قلم کر دیں، لیکن میرے سرکار نے ان کو روک دیا، منع فرما دیا۔ ساری نمازیں ادا کرنے کے بعد وہ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تورات میں آپ کی کئی نشانیاں پڑھی تھی،
لیکن ایک نشانی باقی تھی جو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کتنے حلیم ہیں. آج میں نے وہ بھی دیکھ لیا کہ تورات میں جو آپ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب سچ بھی ہیں اور حق بھی ہیں. اب میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یہودی اتنا مالدار تھا کہ اس نے سارا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں رکھ دیا کہ یہ دین اسلام کی ترویج کے لیے لگا دیجیے. یہ میرے سرکار کا کردار ہے, یہ میرے سرکار کا کردار ہے. یعنی دین ایسے نہیں پھیلا صاحب. یہ جو پروپیگنڈا دین کے خلاف ہے, جو اسلاموفوبیا کا ایک مسئلہ پوری دنیا کے اندر اٹھا ہوا ہے, آپ ذرا دین کے ان روشن شاہراہوں پہ لے کے چلوں نا. ویسے تو ہر شاہراہ دین کی روشن ہے, لیکن ان شاہراہوں پہ لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پر عفو درگزر ہے, جہاں پر دشمنوں کو معاف کرنا ہے, جہاں بردباری ہے, جہاں پر دشمنوں کو گلے لگانے کا معاملہ ہے, جہاں پر ان کو یہ سمجھانے کا معاملہ ہے کہ دین اسلام سختی اور تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا, بلکہ دین اسلام دراصل محبت کے ذریعے سے, عفو درگزر کے ذریعے سے, پیار کے ذریعے سے, الفت کے ذریعے سے پھیلا ہے. ایک شخص, ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. بڑی توجہ رکھیے گا ان واقعات کے اوپر, یہ روشن مثالیں ہیں جو رہتی دنیا تک رہیں گی. وہ اعرابی جو تھا اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے نہیں تھے. اس نے آ کے کچھ کھانے کو طلب کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سخی ہے کون کائنات میں؟ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں صاحب. آپ نے اس کو کھانا دے دیا. اس نے کہا میں سونا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا بستر مبارک اس کو دے دیا. وہ کسی پرانی دشمنی کو اپنے ذہن میں لیے بیٹھا تھا. جب وہ صبح گیا تو اس بدبخت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو پراگندہ کر دیا. لیکن غلطی سے وہ اپنی تلوار چھوڑ کر چلا گیا, تلوار بھول کر چلا گیا. جب وہ تھوڑی دور پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں اپنی تلوار تو وہاں بھول کر آ گیا ہوں. پلٹ کر وہ اپنی تلوار لینے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے وہ اپنے دستے مبارک سے اس بستر کو صاف کر رہے تھے, دھو رہے تھے. اس عربی نے آ کے کہا کہ میں اپنی تلوار یہاں پر بھول کے گیا ہوں, مجھے میری تلوار لوٹا دیجیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہ پوچھتے کہ کیا تو بھوکا تھا, میں نے تجھے کھانا نہیں دیا تھا؟ وہ کہتا ہاں دیا تھا. کیا میں تجھے جانتا تھا؟ وہ کہتا آپ مجھے نہیں جانتے تھے. کیا تو نے کھانے کے بعد مجھ سے بستر طلب نہیں کیا؟ وہ کہتا ہاں کیا. پھر آپ فرماتے کیا میں نے تجھے بستر نہیں دیا؟ وہ کہتا ہاں میں نے دیا, آپ نے دیا. پھر آپ یہ پوچھتے کہ بستر دینے کے بعد کیا میں نے تیرے لیے ایک مہمان کی حیثیت سے انتظام نہیں کیا جبکہ میں تجھے جانتا نہیں تھا؟ وہ کہتا ہاں بالکل کیا. تو سرکار تو اس سے شکوہ فرماتے. میرے سرکار نے شکوہ نہیں فرمایا, بلکہ اس کی تلوار اٹھا کر اس کو ایسے ہی دے دی اور آپ کے ماتھے پر ذرا سی جنبش تک نہیں تھی. یہ جو پوسچر تھا آپ کا, یہ جو جسچر تھا آپ کا, اس جسچر نے اس اعرابی کی کائنات کو تبدیل کر دیا صاحب. وہ جو آپ کا ازلی دشمن تھا, ایک بغض اپنے سینے کے اندر آپ کے لیے لے کے آیا تھا, ایک لمحے کے اندر وہ بغض محبت میں ایسا تبدیل ہوا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کا کردار ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ذکر نہ ہو تو بات ہی مکمل نہیں ہوگی صاحب, کہ وہ تو بنی کلب سے آپ کا تعلق تھا, آپ کے پڑوسی قبیلے کے ساتھ تصادم ہوا, پھر آپ جو ہے پکڑے گئے, اس کے بعد عرب کے معاشرے کے اندر لا کر آپ کو جو ہے فروخت کیا گیا. ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شامل کر دیا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اب چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے لیے بہت پریشان تھے, بہت غم میں مبتلا تھے, تو کبھی ادھر تلاش کرتے, کبھی ادھر تلاش کرتے, کبھی ادھر جاتے, کبھی ادھر جاتے, لیکن بیٹے کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی. کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پہ فلاں شخصیت کے پاس موجود ہے. دوڑتے ہوئے چلے آئے, اور جیسے ہی آئے تو بہت سارا مال لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یہ جو زید ہے یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں, میں اس کو لینے آیا ہوں, مال لے کر آیا ہوں, مال آپ قبول کر لیجئے, میرے بیٹے کو مجھے لوٹا دیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, جو اصول ہے ظاہر ہے اس معاشرے کا یہ اصول تھا کہ آپ مال لیتے اور بیٹے کو لوٹا دیتے. میرے سرکار نے فرمایا کہ کیا ہم ایسا کیوں نہ کریں, مفہوم بتلا رہا ہوں میں آپ کو, ایسا کیوں نہ کریں کہ زید ہی کو بلا لیتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی طلب کیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ زید یہ تمہارے والد ہیں, کیا چاہتے ہو, ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اب ذرا سوچئے, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ظاہر ہے باپ سے بڑی کائنات میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں, باپ سے بڑا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے مجھ پر بہت کرم فرمایا, بہت محبت فرمائی, بہت شفقت فرمائی, اور یہ آپ ہی کی شفقت ہے کہ آج مجھے میرا باپ مل گیا, مجھے جانے دیجیے. لیکن وہاں تو جملہ ہی دوسرا آیا, اور جملہ کیا آیا ذرا سنیے, اور وہ جملہ کس بنیاد پہ آیا یہ میں آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں. وہ جملہ یہ آیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے باپ کے گھر جا کر آقائی اختیار کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی غلامی پسند کرتا ہوں، آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ان کے نزدیک باپ کے گھر کی آقائی سے زیادہ معتبر بھی تھی اور بڑی بھی تھی۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب اس لیے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت، الفت، پیار سے سب کو جیت لیا تھا، سب کو جیت لیا تھا۔ کوئی ان کے رخ انور کو دیکھ کر بےتاب ہو جایا کرتا تھا تو کوئی ان کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتا تھا۔ کسی کا معاملہ یہ تھا کہ حجرے کے باہر بیٹھا رہتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک باہر تشریف نہ لاتے پوری رات حجرہ مبارک کے باہر رہتے تھے کہ بس جیسے ہی میرے سرکار تشریف لائیں رخ انور کو دیکھوں گا تو آج کے دن کا آغاز کروں گا۔ یہ محبتوں کا عالم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جدا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرے سرکار نے جتنی محبتیں دی ہیں اور جس محبت کے ساتھ دین اسلام کی ترویج کی ہے، یقین مانیے تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی نہیں ہے کہ دین اسلام اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں کہ کیا ہے تو وہ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ آج ہمارے خلاف یا دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین اسلام، ویسے تو ظاہر ہے میں اس بات کو جانتا بھی ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شخصیت پرستی کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ وہ دین ہے کہ جس میں شخصیت پرستی نہیں بھی ہے لیکن شخصیت پرستی ہے، اور وہ شخصیت صرف ایک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان کے پرستار ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے مر مٹنے والے ہیں، اور اس لیے مر مٹنے والے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی مقام ملے گا۔ تو صاحب میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دین اصل میں محبتوں کا دین ہے، پیار کا